السلام علیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27۔ اس کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کا جو عمومی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی تو پھر بھی اور 7 سمندر اور مل جائے تو پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی اتنی باتیں ہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کون کس بات پر عمل کر رہا ہے۔ اب اللہ کی بات کیا ہے یہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ کیا پتہ یہ حدیث میں بھی جو باتیں ہیں وہ ہوں گی اللہ کی باتیں، آپ اسے غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا گیتا میں یا بائبل میں یا کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں ہر جگہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی باتیں، آپ اسے کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کی بات ہے یا نہیں؟ تو خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور انہوں نے آیت بھی یہ کوٹ کیا ہے، تو میں نے سوچا چلے اس آیت کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اور اس سے ہی لنک رکھتی ہوئی ایک اور آیت بھی ہے ایسی ہی قرآن میں، اور وہ ہے سورہ کہف کے آخر میں، کیونکہ اس طرح کی صرف 2 ہی آیت ہے قرآن میں، اس لیے میں ان دونوں آیتوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، یعنی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو پہلے تو اسی آیت پر آ جائیے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، یہ ہے وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس ترجمے سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی اور 7 سمندر اور بھی مل جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگی، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بات کون سی ہے اور کیا ہے، اس کو کیسے کیا جائے۔ اب آئیے، کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میری باتیں اس قدر وسیع ہیں کہ ایسا رہے؟ جبکہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں ہی اللہ کی باتیں ہیں، قرآن سے باہر اللہ کی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی بات ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس میں غیر اللہ کی باتوں کی ملاوٹ ہے۔ اس نے بھی اللہ کی بات کو کوٹ کیا ہوا کہ اللہ نے یہ کہا، لیکن اس کے آگے اپنی تشریح، جس طرح بخاری مسلم وغیرہ میں یا کسی بھی علماء کی کتابوں میں کم از کم ایک آیت ہوتا ہے تبرکن، وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ساری اپنی باتیں ملاوٹ والی ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ کہنا کہ ساری اللہ کی باتیں ہو جائیں اور اللہ کی بات کون سی ہے کون سی نہیں کیسے ثابت کریں؟ تو سب سے پہلے اس آیت کو ہی سمجھ لیا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم دنیا میں کسی شخص کو غلط نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں کون کس بات پر عمل کر رہا ہے، اس کی دلیل ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّا، اور اگر یہ کہ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، یہ عمومی ترجمہ جو ہے زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو گئے۔ قرآن میں لفظ شجر جو آیا ہے وہ درخت کے لیے نہیں آیا ہے، اور اس کی وضاحت آپ کو 4 کی 65 میں مل جائے گا، جہاں یہ خود کہتے ہیں کہ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تمہیں اپنا حاکم نہ بان لے شجر میں، یعنی تنازع میں۔ شجر کہتے ہیں تنازع کو۔ اچھا، ارض کے بنیادی معنی پستی ہے، اس لیے زمین کو بھی لیا جاتا ہے۔ شجر کے بھی بنیادی معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑ تو ایک ہی ہے اور اس سے تنازعات ہو جاتے ہیں، مختلف لوگ نکل گئے۔ جیسے نام تو اسلام کا ہی لیا، لیکن اب اسلام کے نام میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، پھر اس میں وہ 4 امام والے بھی ہیں اور 12 امام والے بھی ہیں، اور مزید اس میں شاخیں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جڑ ایک اور اس سے نکل کر سب آگے پھیل جائیں تو یہ بھی شجر کہلاتا ہے۔ درخت کو بھی ان معنوں میں شجر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح درخت کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر یہ کہ جو پستی میں ہیں، من شجرتن، تمہارے تنازعات میں سے، آپ کو تنازع پیدا کرتے ہیں تو پستی میں جاتے ہیں، اقلام، وہ قلم زد ہو جائیں، یعنی لکھ لیے جائیں، تحریر شدہ ہو جائیں، والبحر یمدہ، اور بحر کہا جاتا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے۔ سمندر کو بھی یا بڑے دریاؤں کو بھی بحر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بلا تخصیص پانی بہ رہا ہے، جو مرضی ہے لے لے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو آ کر پانی دیتا ہے، وہ کسی کو روکتا نہیں۔ بحر کے بنیادی مطلب بلا تخصیص، ہر ایک کو دینے والا، کسی کو روکتا نہیں ہے وہ۔ تو یہاں اصل میں سورہ لقمان جو ہے، یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ کردار کے ہی حوالے سے ہدایت کی جا رہی ہے کہ کیسے کیا عمل کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آخر کی آیت یہاں پر آ گئی ہے کہ اب یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح جو بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہیں، یمدہ، وہ اس کے مددگار ہو جائیں۔ یہ سیاہی کیسے بن گئی؟ یمدہ کا مادہ مدد ہے،
تو وہ اس کے مددگار ہو جائیں، من بعد ہی اس کے بعد سے، سب اتو اب ہرن متعدد اور اس طرح خوب بہاؤ دینے والے، وہ بھی مددگار ہو جائیں، یعنی ساتھ ہو جائیں. تو ما نفدت کلمات اللہ، نہیں نیست و نابود ہوگی اللہ کی باتیں. نفد کہا جاتا ہے نیست و نابود کر دینے کو، تباہ کر دینے کو، برباد کر دینے کو، ختم کر دینے کو. تو یہ اللہ کے کلمات تو صرف اللہ کی کتاب میں ہی ہے، یہ کلمات کو آپ نفدت نہیں کر سکتے، اس کو آپ یعنی کہ ختم نہیں کر سکتے، نیست و نابود نہیں کر سکتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکم دینے والا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن جائے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اور اگر یہ کہ جو پستی میں تمہارے تنازعات ہیں قلم زد ہو جائیں، اور اس کے مدد والے وسیع ہوں، اس کے بعد متعدد خوب وسعت والے، یعنی خوب بہاؤ دینے والے وسعت والے بھی ہوں، تو بھی اللہ کی بات نیست و نابود نہیں ہوگی، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے. تو یہ اس آیت کی بات بنتی ہے، یعنی اللہ کے کلمات تو صرف اللہ کی کتاب میں ہی ہے، اس سے باہر کہیں بھی نہیں ہے. اچھا، ایسی ہی ملتی جلتی دوسری آیت جو ہے وہ ہے سورہ کہف، آیت نمبر 109. اس کو دیکھ لیں، یہاں لکھا ہوا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہاں جو فتح محمد جالیل صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ اللہ کی بات اگر اتنی ہے تو ہم کیسے ثابت کریں گے اللہ کی بات کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے؟ اللہ کی بات تو صرف اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے، اور قرآن کتنا بڑا ہے، اس کو لکھنے کے لیے کتنی سیاہی اور کتنے قلم چاہیے، اور یہ ہر ایک کوئی بآسانی سمجھ سکتا ہے. تو یہ پھر آیت جھوٹی ہو جائے گی، ایسا ہے ہی نہیں. یہاں بھی دیکھ لیں یہ کیا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہو اگر یہ خوب بہاؤ دینے والے ہوں، مدادً مددگار، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، رب کی باتوں کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو ضرور نیست و نابود ہو جائیں گے یہ خوب بہاؤ دینے والے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ نیست و نابود ہو تمہارے رب کی باتیں. رب کی بات جو ہے وہ نیست و نابود نہیں ہوگی، بلکہ بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہی نیست و نابود ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ وہ اس جیسے ہی مددگار بھی ہو جائیں. یعنی ایک تو خوب بلا تخصیص بہاؤ دینے والے دنیا بھر میں جتنے بھی وہ سارے اس جیسے بھی سب مددگار ہو جائیں، جب بھی رب کی بات کو کوئی بھی نیست و نابود نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. یعنی یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ کہو اگر خوب بہاؤ دینے والے مددگار ہوں رب کی باتوں کے لیے تو ضرور یہ بہاؤ دینے والے نیست و نابود ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں نیست و نابود ہوں، اور اگرچہ وہ اس جیسے ہی مزید مددگار بھی ہو جائیں. تو میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کا سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.